اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی وعلمنی التقوی۔ سلسلہ کلام امامت کے عنوان سے جاری تھا۔ امامت از دیدگاہ عقل چند ایک ابحاث پہلے بیان ہوئی تھی، اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور سلسلہ جو امامت کے عنوان سے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مناصب الہی نبوت و رسالت و امامت آیا درجے کے اعتبار سے ایک ہی حیثیت کے مالک ہیں یا درجات کے اعتبار سے ان میں کوئی تفاوت ہے؟ اگر اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ نبوت یا رسالت یا امامت، اگر تینوں کو اس عنوان سے دیکھیں کہ تینوں مناصب الہی ہیں اور تینوں خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے، خدا جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، خدا جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے، اور خدا جسے چاہتا ہے امام بناتا ہے، تو آیا جو نبی بنتا ہے وہ بھی درجے کے اعتبار سے اسی مقام پہ ہوتا ہے جہاں پہ رسول ہوتا ہے، اور جس کو خدا رسول بنا دے وہ بھی اسی مرتبے پہ ہوتا ہے جہاں پہ امام ہوتا ہے، یا نہ خود ان مناصب میں درجہ بندی ہے کہ ایک منصب ایسا ہے جو درجے کے اعتبار سے نیچے ہے، ایک درجے کے اعتبار سے بالاتر ہے، اور تیسرا اس سے بھی بالاتر ہے۔ جو قرآن کی آیات بتاتی ہیں اور ان پہ اگر غور کیا جائے تو جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مراتب کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے ان مناصب میں تفاوت ہے۔ مرتبہ نبوت پائن ترین مرتبہ ہے مناصب الہی کے اعتبار سے، یعنی سب سے پہلے خداوند عالم جس کو منصب نبوت دیتا ہے وہ خود نبی بھی درجے کے اعتبار سے سب سے افضل نہیں ہوتا انبیاء کی صف میں، اس سے بالاتر رسول ہوتا ہے درجے کے اعتبار سے۔ پس نبوت پہلا درجہ ہے جو مناصب الہی میں ہے، اس سے بالاتر رسالت ہے، اور سب سے بالاتر منصب امامت ہے۔ تو جو منصب امامت پہ فائز ہوگا وہ درجات کے اعتبار سے رسل اور انبیاء پر تقدم رکھتا ہے، بافضیلت ہے، درجہ اور کمال کے اعتبار سے بالاتر ہے۔ ضمناً اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی نبی ہے تو نبی اپنے زمانے میں اپنی امت میں افضل ترین فرد ہوگا کائنات کا۔ اگر ایک نبی کسی امت میں مبعوث ہوتا ہے تو جس امت میں جس نبی کو بھیجا جائے گا وہ نبی کمالات کی دنیا میں اپنی امت کے تمام افراد سے بالاتر ہوگا۔ تو اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی امت کے تمام افراد سے افضل ہے تو دوسرے افراد سے بھی یا دوسرے انبیاء سے بھی افضل ہو، نہ، ایسا نہیں ہے۔ پس درجات کے اعتبار سے جو درجہ بندی ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کا درجہ نیچے ہے، اس سے بالاتر رسالت ہے، اور اس سے بالاتر امامت ہے۔ صاحبان علم میں ایک نکتے کی طرف اشارہ کر دوں کہ جہاں مناصب میں فرق ہے، نبوت منصب ہے، رسالت منصب ہے، امامت منصب ہے، یعنی یہ پوسٹ ہے، یہ عہدہ ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ تو جو شخص جس پوسٹ پر ہوگا وہ بھی اسی اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے درجہ بندی کا عنوان وہاں پہ بھی صد کرے گا۔ نبوت اگر منصب ہے تو جو اس نبوت کے منصب پہ فائز ہوگا اسے ہم کہیں گے نبی، اور جو رسالت کے منصب پہ فائز ہوگا اسے ہم کہیں گے رسول۔ تو اگر منصب نبوت نیچے ہے اور اس سے بالاتر منصب رسالت ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ منصب کے اعتبار سے جو شخص ان مناصب کا حامل ہوگا ان کے اندر بھی درجات کے اعتبار سے درجہ بندی ہوگی۔ پس نبی درجے میں رسول سے کمتر ہے، رسول نبی سے درجے میں بالاتر ہے۔
چونکہ نبی نبوت کے منصب پہ ہوتا ہے اور نبوت کا منصب نیچے ہے، اس لیے اس نبی کا درجہ بھی نیچے ہوگا۔ رسالت کا درجہ چونکہ بالاتر ہے تو اس درجے پہ جو رسول بن کر دنیا میں ظاہر ہوگا وہ مرتبے کے اعتبار سے بالاتر ہوگا۔ اور امامت چونکہ درجہ اور مرتبہ منصب بالاتر ہے سب سے مناصب الہی میں، تو جو عہدہ امامت پہ فائز ہوگا، امام بنے گا، وہ امامت کی بنیاد پہ سب سے افضل ہوگا۔ ایک یہ درجہ بندی ہے جو قرآن نے ذکر کی، البتہ آیات قرآنی اس پر شاہد ہیں، اور خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان کو اگر تفصیل سے قرآن میں ملاحظہ کریں تو یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، خلیل تھے، اور یہ سارے درجات طے کرنے کے بعد ابھی امام نہیں تھے۔ اور امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری زندگی کے مرحلے میں ملتی ہے، اور اس منصب پہ زندگی کے آخری مرحلے میں جا کے فائز ہوتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ منصب امامت انتہائی بالاتر منصب ہے۔ ضمناً کیونکہ یہ بات مناصب کی ہے، اور پہلے بات کر دیا تھا کہ مناصب اور مراتب میں فرق ہے۔ مناصب دیے جاتے ہیں، لے بھی لیے جاتے ہیں، جبکہ مراتب اور درجات اور کمالات ایسے نہیں ہوتے جو کسی کے دینے سے ملتے نہیں ہیں، خود انسان کو طے کرنے پڑتے ہیں۔ اور جب کسی درجے پہ آدمی فائز ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے عالم ہونا درجہ ہے، صاحب علم ہونا بافضیلت ہے، کمال ہے، اور کسی کے دینے سے نہیں ملتا جب تک کہ خود انسان اپنی محنت نہیں کرے، کسب نہیں کرے، نہیں ملے گا۔ اور جب مل جائے تو کوئی اس کو چرا نہیں سکتا ہے، کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ جتنا آپ علم حاصل کرتے جائیں گے اتنا محفوظ رہے گا، موجود رہے گا۔ عرض کیا تھا مگر یہ کہ انسان خود ہی اپنے اعمال کے ذریعے اگر ایک فضیلت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو انسان کے اپنے اختیار میں ہے، لیکن دوسرے اس سے نہیں چھین سکتے ہیں۔ اور نبوت و رسالت و امامت یہ مناصب تھے، ذمہ داریاں تھیں۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنے اپنے مناصب کن کن افراد کے حوالے کرے۔ جن میں خدا صلاحیت دیکھتا ہے ان کو یہ ذمہ داری سونپ دیتا ہے، اور جن کو ذمہ داری سونپتا ہے تو یہ عہدہ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ دے دیتا ہے، اور جب چاہے گا وہ لے بھی لے گا۔ البتہ انبیاء کی دنیا میں ایسا ہوا نہیں ہے کہ انبیاء سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ عہدہ یا وہ منصب خدا نے چھین لیا ہو، نہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی تھوڑا سا کام ایسا وقوع پذیر ہو جائے جو ان مناصب کے منافی ہو، وہاں پہ یہ منصب چھین لیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں تمام انبیاء کے لیے عصمت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ عصمت کے بغیر یہ مناصب نہیں ملتے ہیں۔ جو کام عصمت کے منافی ہوں گے ان میں سے کوئی کام سرزد ہوا وہ منصب انسان سے چھین لیا جائے گا۔ خوب یہ عرض کیا تھا کہ یہ مناصب ہیں اور یہ مراتب۔ بعض لوگوں کو یہ جھانسا ہوا ہے کہ اگر منصب امامت بالاتر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بالاتر کسی عہدے پہ ہو تو چھوٹے عہدے بھی اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اور بعض مکاتب فکر کے عالم نما جاہل وہ آ کر پھر مذہب امامیہ پہ نقد کرتے ہیں، اور نقد کا سلسلہ ان کا یہ ہے کہ اہل تشیع ختم نبوت کے منکر ہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ شیعہ حضرات قائل ہیں کہ منصب امامت بالاترین منصب ہے، رسالت اور نبوت یہ اس سلسلہ مراتب میں امامت سے نیچے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو سب سے بڑا درجہ جس کے پاس ہوگا چھوٹا بھی خود بخود اس کے پاس ہوگا۔ مثلا فرض کریں کہ اگر کسی کے پاس 100 روپے ہیں تو 90 اور 95 بھی ہیں، یقیناً ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 100 ہو اور 90 اسے کہیں کہ 90 ہیں تو کہے نہ 90 میرے پاس نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ یا فرض کریں کہ آپ کے پاس آپ نے اپنا علمی تعلیمی لیول
فرض کریں کہ آپ نے ایف ایس سی کی ہے، تو جب ایف ایس سی کی ہے تو میٹرک یقیناً کی ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ ایف ایس سی کر لی ہو اور میٹرک نہ کی ہو. البتہ پاکستان میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ بعد کی سندیں مل جاتی ہیں، پہلی نہ بھی ہو تب بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. وہ یہاں ممکن ہے یہاں پہ بھی، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے، چل جاتا ہے. خوب اس نے کہا کہ چونکہ بقیہ مکاتب فکر مسلمان ختم نبوت کے قائل ہیں، اور شیعہ حضرات چونکہ پیغمبر اسلام کے بعد سلسلہ امامت کے جریان کے قائل ہیں کہ امامت کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ پیغمبر اسلام کے بعد جو جانشین پیغمبر ہیں ان کو امام مانتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب منصب امامت ان کے پاس ہے اور بالا ترین منصب ان کے پاس جب ہے تو پھر رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، جس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ نبوت کے خاتمیت کے قائل نہیں ہیں، رسالت کی خاتمیت کے قائل نہیں ہیں. بس اس اعتبار سے یہ ختم نبوت کے منکر ہیں. خوب اس جاہل کو یہ نہیں معلوم کہ مکتب تشیع پہ اگر اعتراض کرنا ہے تو مکتب تشیع کے مبانی پڑھ کر اعتراض کرو. اسی لیے مکتب تشیع میں نبوت و رسالت و امامت ان کو مناصب کہا جاتا ہے، مراتب نہیں ہیں. جہاں مراتب کی بات ہو وہاں پہ یہ ترتب طولی برقرار ہوتا ہے. مثلا اگر آپ نے ایف ایس سی کیا ہے، مرتبہ ہے علم کا، مرتبہ آپ نے حاصل کیا ہے، تو کب کریں گے؟ میٹرک کے بعد، کیونکہ درجات علمی ایسے ہی طے ہوتے ہیں. پہلے دن سے کوئی مجتہد نہیں بنتا ہے، یہ اجتہاد کے مراتب ایک کے بعد دوسرا طے کرنا پڑتا ہے. تو چونکہ خود طے کرنا ہوتا ہے اس لیے ترتب بھی ہوتا ہے، یعنی پہلے چھوٹا مرتبہ حاصل کرے گا، پھر بڑا حاصل کرے گا، پھر اس سے بڑا حاصل کرے گا. یہ جو خود حاصل کرنا ہے، وہ مکتب تشیع کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے نبوت و رسالت و امامت یہ مراتب نہیں ہیں کہ انسان تحصیل کر کے ان کو اپنے لیے ایجاد کرے. اگر یہ مراتب ہوتے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوتا کہ ہر انسان ہر زمانے میں اگر کوشش کرے تو پھر نبی بھی بن سکتا ہے، رسول بھی بن سکتا ہے، امام بھی بن سکتا ہے. جبکہ مذہب تشیع کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مناصب ہیں جو انسان اگر لاکھ کوشش کر لے یہ منصب ان کو نہیں ملتا ہے. بس اس کا مطلب ہے خدا دیتا ہے. اور مناصب کی جہاں پہ دنیا ہوتی ہے، مناصب کا قانون یہ ہے کہ منصب کے اندر کوئی ترتب ضروری نہیں ہے. جس منصب کی معاشرہ انسانی کو ضرورت ہوگی اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ذمہ داری سونپ دی جائے گی، وہ منصب دے دیا جائے گا. تو جب بڑا منصب ملتا ہے تو اس کا لازمہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ چھوٹے منصب بھی اس کے پاس ہوں. مثال عرض کروں، آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا اور یہ کسی زمانے میں تھا، ڈائریکٹ حوالدار. وہ ڈائریکٹ حوالدار کیا تھا؟ حوالداری ایک منصب ہے، ایک پوسٹ ہے، ایک ذمہ داری ہے. اور ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی پہلے پولیس میں بھرتی ہوں اور پولیس میں پھر آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی کرتے کرتے ایک زمانہ لگے گا کہ حوالدار بن جائیں گے. تو وہ یہ سارا بیچارہ ترقی کرتے کرتے وہاں پہنچتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلی پوسٹیں ان کو نہیں دی جاتی، ڈائریکٹ اس کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے وہ حوالدار بنا دیا جاتا. فوج میں بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، فوج کے بعض شعبے ایسے ہیں، مثلا میجر ہے، کرنل ہے. بعض ہیں بیچارے فوجی عام بھرتی ہوتے ہیں اور بیچارے زندگی اپنی تباہ کر کے کبھی میجر بنتا ہے، کیپٹن بنتا ہے اور پھر وہیں پہ ریٹائر ہو جاتا ہے. لیکن بعض ایسے ہیں جو اپنی تعلیم کے بل بوتے پہ، اپنی صلاحیت کے بل بوتے پہ چھوٹے عہدوں پہ بھرتی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کی علمی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے بڑی پوسٹوں پہ پہلے دن سے فائز کر دیا جاتا ہے. ان کو پہلے دن سے کرنل بنا دیا جاتا ہے، پہلے دن سے ہی جنرل بنا دیا جاتا ہے. تو یہ جو کرنل بن رہا ہے پہلے دن سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے والے سارے عہدے لے کے آیا ہے. یہ نیچے والے عہدے لے کے نہیں آیا ہے. خوب یہ سب سے بڑا عہدہ کیوں دے دیا؟ کہ اس کی تعلیم کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے یہ عہدہ اس کو
دے دیا گیا ہے۔ پس عہدوں میں مناصب میں ترتب ضروری نہیں ہے کہ جب پہلا طے کریں گے تو دوسرا ہوگا، جب دوسرا طے کریں گے تو تیسرا ہوگا، نہ ایسا نہیں ہے۔ یہ درجات میں بات ہوتی ہے، مراتب میں ہوتی ہے، کمالات میں ہوتی ہے، کہ کمالات کی دنیا میں جب تک پہلا کمال حاصل نہیں کریں گے دوسرا کمال آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ چونکہ کمالات کو حاصل کرنے کے لیے یہ ترتیب ضروری ہے، مناصب میں یہ ترتیب ضروری نہیں ہے، چونکہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تو صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے، صلاحیت کو دیکھنے کے بعد وہ عہدہ دے دیا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے تک یہ تینوں مناصب تسلسل کے ساتھ چلتے آئے۔ خداوند عالم نے یہ تینوں منصب جس کو دیے ایک ساتھ دیے، البتہ زمانے کے بعد اعتبار سے ممکن ہے مختلف ہوں۔ مثلا ایک زمانے میں نبی یعنی نبوت کا عہدہ دے دیا، پھر رسالت کا عہدہ دے دیا، پھر امامت کا عہدہ دے دیا، تینوں یہ مناصب چلتے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب باری آئی تو منصب امامت کا اعلیٰ درجہ جو تھا وہ جب دینا تھا تو امتحانات لیے خدا نے، امتحانات سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے، تو پھر کیا کیا، منصب امامت بھی دے دیا۔ پیغمبر اسلام کے زمانے تک یہ مناصب کا سلسلہ اسی طرح جاری تھا، یعنی جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور امام بھی تھے، اور پیغمبر خاتم، تینوں عہدے ان کے پاس تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور امام بھی تھے۔ پیغمبر اسلام کا زمانہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے خداوند عالم نے پہلے 2 عہدے ختم کر دیے کہ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد نبوت اور رسالت کی پوسٹ اور ذمہ داری اور یہ عہدہ ختم، اس کے بعد اس پوسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پوسٹ کی جب ضرورت نہیں ہے، تیسرا جو منصب ہے بنام امامت، اس کے ختم ہونے کا اعلان نہیں کیا، چونکہ یہ عہدے خدا کے ہاتھ میں ہیں، مناصب خدا کے ہاتھ میں ہیں، تو خدا جب تک ضرورت دیکھے گا ان پوسٹوں کو باقی رکھے گا، اور جس دن اس کی ضرورت نہیں ہوگی اسی دن یہ عہدہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا نبوت اور رسالت کے دونوں عہدے خداوند عالم نے ختم کر دیے۔ مذہب تشیع بھی اس ختم نبوت اور ختم رسالت کے معتقد ہیں کہ ختم ہو گئے یہ دونوں منصب، اس کے بعد نہ کوئی منصب نبوت پہ فائز ہوگا اور نہ ہی منصب رسالت پہ فائز ہوگا، لیکن منصب امامت کے لیے خداوند عالم نے اس کی خاتمیت کا اعلان نہیں کیا۔ لہذا قرآن نے کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہا انی جاعل، یا جیسا حضرت آدم علیہ السلام کے معذرت کے ساتھ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، لفظ جاعل اس میں فاعل کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یعنی میں نے آپ کو خلیفہ بنا۔ لفظ جاعل اس میں فاعل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں فاعل کے اندر استمرار ہوتا ہے، یعنی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کب ختم ہوگا؟ جب خداوند عالم کی طرف سے اعلان آ جائے گا تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، وَجَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، یعنی آج کے بعد مرتبہ امامت جو بالا ترین مرتبہ ہے آج کے بعد شروع ہو جائے گا، اگرچہ پہلے بھی تھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے وہ بالا ترین مرتبہ جو امامت کا اس کا آغاز ہوا ہے۔ وہ جب جاعلُکَ للناس اماما اس میں فاعل کے ساتھ ذکر کیا جس کے اندر استمرار بھی ہے، دوام بھی ہے، اور یہ امامت کا سلسلہ رہے گا، جب تک اس کے لیے ختم کا اعلان نہیں ہو جاتا تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پس ختم امامت کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ کوئی دلیل پیش کرو کہ منصب امامت خدا نے ختم کر دیا ہے، جس طرح کہ خداوند عالم نے نبوت کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا، رسالت کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ جب اعلان کر دیا خدا نے تو یہ مناسب ختم ہو گئے۔ ختم امامت کا کہاں اعلان کیا ہے؟ پس اس کا مطلب ہے جب سے یہ منصب شروع ہوا ہے جاری رہے گا۔ کب تک جاری رہے گا؟ جب خود خدا اعلان نہ کر دے، چونکہ بناتا بھی وہی ہے، ختم بھی وہی کرتا ہے، تو جس کے منصب ہیں جب وہ شروع کرے گا تو شروع ہو جائے گا، جب وہ ختم کرے گا تو ختم ہو جائیں گے۔ پس چونکہ ان 3 مناصب میں سے
پہلا اور دوسرا منصب ختم ہو گیا ہے، ہم بھی اس کے معتقد ہیں کہ منصب نبوت و رسالت تمام، لیکن منصب امامت کے لیے خاتمیت کی کوئی دلیل نہیں آئی. وہ جب دلیل نہیں آئی ہے تو یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا جب تک کہ خود خداوند عالم کی طرف سے یہ اعلان نہیں ہوتا کہ آج کے بعد امامت کے منصب کو بھی ہم نے ختم کر دیا ہے. بس چونکہ یہ مناسب ہیں، مناسب خدا کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، مناسب میں ترتب نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ جو بالا ترین پوسٹ پہ ہوتا ہے وہ چھوٹی پوسٹیں بھی ایک وقت میں اس کے پاس موجود ہیں. البتہ خاتمیت کی بات انشاءاللہ عقیدے کی بات ہے، اور معتقدات کی دنیا میں خاتمیت پر ادلہ ہونی چاہیے. ختم نبوت کیوں ہوا، ختم رسالت یہ منصب کیوں ختم ہو گیا، کہ البتہ یہ بات سے دیگر ہے کہ ابھی اس میں فعلاً وارد نہیں ہوتے ہیں. فقط آج یہ کرنا تھا کہ مرتبے کے اعتبار سے امامت ان دوسرے مناصب سے بالاتر ہے، اور جب سے یہ جاری رہے گا چونکہ خدا کے ہاتھ میں یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور ختم کب ہوگا؟ جب وہ خود اعلان کر دے گا. اور چونکہ پہلے دو مناصب کے لیے خدا نے ختم کا اعلان کر دیا ہے، تمام مذاہب اسلامی اس بات پہ متفق ہیں کہ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا، کوئی رسول نہیں بنے گا. لیکن امامت جو منصب ہے اس کے لیے اعلان ہوا ہے کہ میں اس کو شروع کر رہا ہوں، جاری کر رہا ہوں، اور باقی رکھ رہا ہوں، اور باقی رہے گا. کب تک؟ جب تک کہ خود اس کی طرف سے اعلان نہیں ہو جاتا. اب اگر آپ ختم امامت کے قائل ہیں تو آپ دلیل پیش کریں کہ کس دلیل کی بنیاد پہ تم نے کہا کہ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد منصب امامت ختم ہو گیا ہے. آپ کے پاس جب کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا. اور اسی عقیدے کے اہل تشیع قائل ہیں کہ امامت جب سے شروع ہوئی ہے چونکہ خدا کے ہاتھ میں اس نے شروع کیا ہے، اور ختم کب ہوگی؟ جب وہ خود خدا چاہے گا اور خود اعلان کر دے گا، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. یہ ایک بات مربوط تھی مناسب کے اعتبار سے. دوسری بات جو امامت کے عنوان سے جاری و ساری اور اس کو بیان ہونا چاہیے، وہ 3 شعبے تھے امامت کے. ہم نے عقلی اعتبار سے امامت کو بیان کیا. 2 قرآنی یا احادیث کی روشنی میں اس کو بیان ہونا چاہیے، یعنی قرآنی آیات بھی اس امامت کو خداوند عالم کا حق سمجھتی ہیں یا نہیں سمجھتی. احادیث کے اندر آیا منصب امامت کو یا نبوت یا رسالت کو خدا کا حق مسلم مانا گیا ہے یا نہیں. اور تیسری بات یہ تاریخ کے اعتبار سے کہ تاریخی اعتبار سے کون سے ادلہ ہیں ہمارے پاس کہ جن سے ثابت کیا جا سکے کہ یہ منصب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بشر کے ہاتھ میں نہیں ہے. خوب ایک ایک کر کے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. البتہ جو آسان ہے اس کو پہلے بیان کر دیتے ہیں، باقی جس میں تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے ممکن تھوڑی سی لمبی ہو، انشاءاللہ اس کو بعد میں رکھتے ہیں. تاریخی اعتبار سے اگر آپ اہل سنت کی کتب کا ملاحظہ کریں تو آپ کو یہ مطلب بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ امامت ایسی چیز ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، بشر کے ہاتھ میں نہیں ہے. کتاب ہے سیرہ ابن اسحاق، بنو امیہ کے دور میں لکھی گئی. ظاہر امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں یہ کتاب تدوین ہوئی. ابن اسحاق نے سیرت کی کتاب لکھی اور اس سیرت کا نام ہی سیرہ ابن اسحاق پڑ گیا مؤلف کے نام کی وجہ سے. بعد میں ابن ہشام آیا. ابن ہشام نے اس کتاب کا خلاصہ کیا. خلاصہ جب کیا تو اس کا نام لکھ دیا سیرہ ابن ہشام. یہ 4 جلدوں پہ آج کل بھی موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور لائبریریوں میں بھی آپ کو یہ مل جائے گی. پہلا جو کام اس نے کیا ابن ہشام نے کہ اس کتاب کو جب اس نے خلاصہ کیا، خلاصہ کرنے میں اس نے دیانتداری سے کام نہیں لیا، اور خصوصاً اس نکتے کو اس نے جو بھی اہل بیت علیہ السلام کے فضیلت کے عنوان سے کچھ مطالب تھے اس نے نکال کر خلاصے میں ایسی چیزیں نقل کی ہیں جن سے اہل بیت کے فضائل بیان نہیں ہوتے ہیں. یعنی پہلی خیانت اس سیرے کے عنوان سے، چونکہ سیرہ ابن اسحاق بہت لمبی کتاب تھی، طولانی تھی، اس نے کہا کہ اب اس کو کون پڑھے گا، اور اتنی زیادہ کسی کے پاس فرصت بھی نہیں ہوتی ہے، ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے، تو کون کرے گا. کہا اس کو خلاصہ کر لیا جائے. وہ جو چند جلدوں پر مشتمل تھی اس کو اس نے خلاصہ کر کے 4 جلدوں میں اکٹھا کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ محنت اس کی اپنی نہیں ہے، محنت ابن اسحاق کی تھی،
چونکہ وہ کتاب لمبی تھی تو اس نے کیا کیا، اس کا خلاصہ کر کے 4 جلدوں میں بنا دیا۔ اور بنانے میں بھی جو خیانت سے کام لیا وہ یہ تھا کہ جہاں جہاں اہل بیت کی فضیلت تھی اور اس قسم کی جو روایات یا حدیث جو فضائل اہل بیت کو عنوان سے تھی، ایسا ایسا اس نے اپنے خلاصے کے اندر ان کو ذکر نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، دشمن ایک چال چلتا ہے خدا کے مقابلے میں، اور خدا دشمن کی چال کو اسی کے گلے میں ڈال دیتا ہے، اور خدا مطلب حق کو بیان کر دیتا ہے اور دشمن کی زبان سے ہی بیان کروا دیتا ہے۔ یہ بھی خداوند عالم کی حکمت ہے، قرآن نے اس کو بڑا خوبصورت ذکر کیا۔ سیرہ ابن ہشام میں ظاہراً جلد 2 میں، البتہ عنوان آپ نوٹ کر لیں، اگر مطلب تلاش کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام جب مبعوث ہوئے، مبعوث ہونے کے بعد آہستہ آہستہ پیغمبر اسلام نے اپنے دین کو اور اپنے آئین کو اور اپنی شریعت کو مختلف قبائل پہ جا کے پیش کیا، اور عنوان بھی یہ ذکر کرتا ہے عرضہ علی القبائل، عین ر ضاد، عرضہ یعنی پیغمبر کے اسلام کا اپنے دین کو پیش کرنا قبائل پر، یعنی ہر قبیلے کو دعوت دیتے تھے اسلام کی، اور دعوت دینے کے بعد ان قبائل کو آہستہ آہستہ اپنے دین کی طرف بلاتے تھے، ترغیب دلاتے، اور ترغیب دلانے کے بعد اپنے آئین کو ان کے سامنے جا کر پیش بھی کرتے اور بیان بھی کرتے۔ اس عنوان سے ظاہراً جلد 2 میں ہے، لیکن مل جائے گا، آپ یہی عنوان لکھیں گے عرضہ علی القبائل تو یہ مطلب سامنے آ جائے گا، یعنی وہ کون کون سے قبائل تھے جن میں خود پیغمبر اسلام نے جا کر اپنے آئین کو بیان کیا، تبلیغ کی، اور ان کو دعوت دی کہ میں آخری پیغمبر ہوں اور خدا نے مجھے بھیجا ہے آپ کی سعادت کے لیے، میں آیا ہوں اور میں آئین لے کے آیا ہوں، شریعت لے کے آیا ہوں، اس پہ عمل کرو، دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہم کنار ہو جاؤ گے۔ من جملہ قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی عامر۔ بنی عامر یا قبیلہ بنی صعصعہ، 2 نام ہیں، البتہ ایک ہی قبیلے کے 2 نام ہیں، اور اگر آپ اسی عنوان سے دیکھیں گے تو ممکن ہے کسی کتاب میں آپ کو قبیلہ بنی صعصعہ ملے، یا ممکن ہے عنوان پہ قبیلہ بنی عامر ہو، یہ ایک ہی قبیلہ ہے۔ صاد عین صعصعہ، یہ قبیلے کا نام ہے، مکہ کے اطراف میں رہتا تھا، مالی اعتبار سے بہت مالدار تھا، افرادی قوت کے اعتبار سے وہ بہت ہی وسیع پیمانے پہ نوجوانوں پر مشتمل قبیلہ تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب قبائل کے اندر زندہ رہنا بہت بڑی بات تھی، لہٰذا عربوں کے اندر جو یہ جاہلی رسم آئی تھی وہ یہ تھی کہ جب بیٹا پیدا ہوتا تھا تو بڑا خوش ہوتے تھے، اور جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ جب بیٹا پیدا ہوتا تھا تو قبائل سے ان کی جنگیں ہوتی تھیں، بیٹا پیدا ہوتا تو کہتے تھے جنگجو پیدا ہو گیا، یعنی کہ جو کل کو قبیلے کو بچائے گا، اور ان جنگوں میں جب وہ قبیلہ جو مغلوب ہو جایا کرتا تھا تو ان کی خواتین کو بردہ بنا لیا جاتا تھا، اس لیے یہ چاہتے نہیں تھے کہ ہماری عزت اور ہماری ناموس کسی کے ہاتھ میں چڑھے۔ اس جاہلیت کا سلسلہ یہ ہوا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا کہ کل کو اگر کسی قبیلے سے ہماری اگر جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے زمانے میں یا جنگ کی وجہ سے اگر ہم مغلوب ہو جاتے ہیں تو ہماری ناموس کسی کے ہاتھ میں نہ جائے۔ اور یہ جاہلیت کی رسم چلتی چلتی پھر آج بھی رائج ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مسلمان بھی خوش نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور انحطاط اور ذلت کی بات یہ ہے کہ جب دعا بھی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، جی فلاں صاحب کو اولاد نرینہ عطا کر۔ یہ نرینہ کیسے نکلا ہے؟ نر سے، وہ نر کے مقابلے میں مادہ ہوتا ہے، وہ نرینہ مانگتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اولاد صالح عطا کر۔ یہ جو اولاد نرینہ مانگ رہا ہے یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ کون سی رسومات کو زندہ کر رہا ہے۔ یہ عرب جاہلوں کی رسم تھی، اور اسلام نے آ کر اس رسم کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ کیسے ختم کیا؟ کہا کہ دونوں اللہ کی اولاد ہیں، دونوں اللہ کی دین ہیں، دونوں خدا کے بندے ہیں اور دونوں انسان ہیں۔ بیٹا یا بیٹی ہونا ان میں انسانیت میں فرق نہیں ہے، چہ بسا کہ بیٹی بیٹے سے بالاتر ہو۔ مثلا ایک قرآنی نمونہ، حضرت مریم کی والدہ نے نذر کی تھی جناب عمران نے کہ اگر میری اولاد ہوگی تو میں بیت المقدس یا بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گا۔ جب وہ اولاد ہوئی، اولاد ہونے کے بعد دیکھا کہ وہ بیٹی ہے، کیا کہتی ہیں؟ رب انی وضعتها انثی، یہ تو انثی پیدا ہو گئی، بیٹی ہے۔ تو خدا نے کیا کہا
خدا کہتا ہے کہ اللہ اعلم، یا خدا جانتا ہے کہ جو کچھ پیدا ہوا مجھے پتہ ہے۔ یہ وہ پہلا مورد ہے قرآن کے اندر جہاں پہ قرآن ذکر کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، آیا مذکر انثیٰ کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر مذکر ہوتا تو مریم کے درجے کو نہ پہنچتا۔ یہ وہ پہلا مورد ہے جہاں پہ خداوند عالم نے اس رسم کو توڑنے کی کوشش کی اور بتایا کہ ایسا نہیں ہے، نہ مذکر کے اندر فضیلت ہے نہ مؤنث کے اندر نقص ہے، بلکہ نقص یا کمال وہ بعد میں ہے جو انسان خود طے کر کے اس کی منزل پہ پہنچے گا۔ پس مذکر ہو یا مؤنث فرق نہیں کرتا ہے، دونوں انسانی افراد ہیں اور انسان کے دونوں ہی فرد ہیں۔ البتہ یہ عربوں کی رسم تھی جاہلی جو چلتی آئی اور آج بھی رائج ہے، اور افسوس یہی ہوتا ہے جس کا امیر المومنین نے شکوہ بھی کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد یہ 3 دوران خلافت جو آئے مسلمانوں کے اندر، ان کے نتیجے میں پھر جاہلی رسومات دین کے نام سے پھر سے زندہ ہو گئیں اور کافی حد تک اور کافی زمانوں تک جاری رہیں، اور آج بھی یہ مصیبت مسلمانوں کے اندر رائج ہے۔ وإلا اگر پیغمبر اسلام کا سلسلہ اسی طرح سے جو 23 سال کی محنت میں پیغمبر اسلام نے رائج کیا تھا جاری رہتا، آج یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ خیر، یہ ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ عرب قبائل کے اندر بچے کی اہمیت اس لیے ہوتی تھی کہ جب وہ بڑا ہوگا، جنگجو ہوگا، بہادر ہوگا، شجاع ہوگا، لڑے گا، قبیلہ محفوظ رہے گا۔ یہ قبیلہ بنی عامر افرادی قوت کے اعتبار سے بہت وسیع قبیلہ تھا، اور لوگ یہ چاہتے تھے، البتہ یہ بھی دوسرا ضمناً یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو چھوٹے قبیلے ہوا کرتے تھے وہ بیچارے وہ پھر کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے بڑے بڑے قبائل سے جا کر معاہدے کرتے تھے کہ بھائی اگر کوئی ہمارا دشمن ہوا اور دشمن نے ہمارے ساتھ جنگ کی تو آپ ہمارا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ تو وہ پھر بڑے بڑے جو قبیلے ہوتے تھے ان کے ساتھ جا کر یہ پھر معاہدے کرتے۔ معاہدہ کرنے کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا ہاں بھئی اس قبیلے کا عہد نامہ اور پیمان فلاں قبیلے سے لکھا ہوا ہے، تو پھر ان کو متعرض نہیں ہوتے تھے۔ مثلا آج کی اگر مثال عرض کرنا چاہیں، یہ واقعاً ایک ناسور ہے جو عالم اسلام یا مسلمانوں کی دنیا میں ظاہر ہوا ہے بنام مملکت سعودی۔ ناسور ہے واقعاً، جو ننگ ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور ننگ ہے اسلام کے لیے بھی، اور جو ان کی تیل کی ہے انرجی اور پیسہ ٹکا سارے کا سارا تعلیمات اسلام کو مندرس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ادھر سے جا کر دیکھیں معاہدہ اس کا کس کے ساتھ ہے؟ امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، اور امریکہ چونکہ سپر پاور ہے لہذا دھن دھناتے ہوئے بدماشی کرتا رہتا ہے چونکہ پیچھے بیک مضبوط ہے۔ اب اس کے اندر کیا اصلاً ہے انسانیت کی مقام مینا میں آتا ہے دھن دھناتا ہوا وحشی درندہ ایسی ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ واقعاً وہ جو مسلمان قومیں نہیں ہیں وہ بھی چلا اٹھتی ہیں کہ کیا کر رہا ہے یہ، لیکن کرتا کس بل بوتے پہ ہے؟ وہ پیچھے چکے ایک پاور ہے۔ اور وہ دیکھا بھی صحیح آپ نے، عظمت بھی دیکھ لیا آپ نے مذہب تشیع کی، کہ جب ایرانی لاشیں یہ نہیں دے رہے تھے تو پہلے تو بڑا انہوں نے اللہ تعالیٰ اللہ سے کام لیا۔ رہبر معظم انقلاب آئے اور انہوں نے تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد کہا کہ اگلے دن یعنی وہ چند گھنٹوں کی فرصت دی تھی مہلت، کہ ان چند گھنٹوں کے اندر اگر آپ نے لاشیں وہ حاجیوں کی واپس نہ کی پھر ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے تمہارے ساتھ۔ اگلے دن سے سارا سلسلہ ایک دم چینج ہو گیا، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ فقیہ کی کتنی طاقت ہے، یا خصوصاً مذہب تشیع کی ایک عظمت تھی جو وہ ہوئی۔ بس یہ اس لیے ہوتا تھا یہ قبائلی نظام، کہ قبائلی نظام اپنے جینے کے لیے جنگجو تیار کرتے تھے، اور دوسری مشکل جو ان قبائلی رسومات میں تھی وہ یہ ہوتا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوا کرتا تھا، وہ سردار جدھر چلا جاتا تھا قبیلہ پورا بھیڑ چال کی طرح اس کے پیچھے چلا جاتا تھا، یعنی کوئی شعور یا اقدار یا معارف یا ان کی بات نہیں تھی۔ یہ قبیلے کی رسم جو عربوں کے اندر رائج تھی اسی رسم کا یہ نتیجہ تھا، جہاں سردار جاتا تھا پورا قبیلہ اس کے پیچھے چل نکلتا تھا۔ ایک مشکل جو امیر المومنین کو جنگ صفین میں پیش آئی وہ یہی تھی کہ جیتی ہوئی جنگ امیر المومنین ہار گئے۔ وجہ کیا ہوئی تھی کہ جو قبیلوں کے سردار لے کر آئے تھے اپنے اپنے قبائل، جنگ صفین میں وہ سردار شہید ہو گئے، قبیلہ ریوڑ بن گیا،
اور ریوڑ جب بنتا ہے تو ان کا تو کوئی سردار نہیں ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے خائن اور منافق تھے جو اشعث ابن قیس کندی کی شکل میں نمایاں ہوئے، انہوں نے کیا کیا، یہ سردار قبیلے کے بن گئے، اور چونکہ منافق تھا آہستہ آہستہ امیر المومنین کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ جہاں پہ سارے امیر المومنین کے خلاف تھے، قبیلہ نخعی، مالک اشتر کا قبیلہ، یہ بھی موجود تھا جنگ صفین میں۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ قبیلہ نخعی بھی امیر المومنین کی امامت کا معتقد ہو کے صفین میں نہیں آیا ہے، مالک اشتر کی وجہ سے آیا ہے۔ نظام قبیلہ یہ ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کل کو جب امامت یا اس قسم میں مسائل پیش ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں جی اتنے زیادہ تھے تو وہ کیا کرتے تھے، خوب اتنے زیادہ تھے تو جاہلی رسومات یہ تھیں کہ وہ اپنے قبیلے کے سرداروں کی بات مانتے تھے۔ اگر وہ سردار امام کے پیچھے ہوتا تھا قبیلہ سارا امام کے پیچھے ہے، اور اگر وہ سردار ہٹ گیا تو پورا قبیلہ ہٹ جاتا تھا۔ خود سب نے تلواریں نیام میں ڈال لیں، کہا کہ نہ یہ مسلمان ان کے خلاف نہیں لڑنا ہے، تو قبیلہ نخی نے بھی اپنی تلواریں نیام میں ڈال لیں۔ مالک گیا، اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، وہ امام ناطق بیٹھا ہوا ہے اور تم نے تلواروں کو نیام میں ڈالا ہوا ہے۔ وہیں پہ انہوں نے تلواریں نکال لیں۔ پر دیکھیں یہ نظام قبیلے ہی ایسا ہوا کرتا تھا کہ جہاں پہ سردار قبیلہ جاتا ہے پورا قبیلہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ خیر، یہ قبیلہ بنی عامر اقتصادی حوالے سے فل پاور، سیاسی حوالے سے دوسرے قبائل کے ساتھ اس کے عہد و پیمان ہوا کرتے تھے، اور جنگجو تو الا ماشاء اللہ بہت زیادہ تھے۔ پیغمبر اسلام گئے اس قبیلے کے اندر اور اپنے آئین کو پیش کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری آئین لے کے آیا ہوں، جو اس پہ عمل کرے گا آہستہ آہستہ خداوند عالم اس کو دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہمکنار کرے گا۔ تو آؤ تم بھی اپنی سعادت کو حاصل کر لو اور میرے دین کو قبول کر لو۔ بات پیغمبر اسلام نے جب کی، انہوں نے سوچا، سوچنے کے بعد جو قبیلے کا سردار تھا اس نے آ کے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ کہا کہ یہ آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ جب آئے ہیں ایک زمانے تک آپ رہیں گے اور اس کے بعد یقیناً آپ دنیا سے چلے جائیں گے، کسی کو ابدیت اس دنیا میں نہیں ہے۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یعنی اگر آپ مر جائیں گے تو یہ باقی سارے کے سارے ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہ، ایک لمٹ، ایک زمانے تک یہ زندہ رہیں گے، اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہماری شرط یہ ہے کہ ہم آپ پہ ایمان بھی لاتے ہیں، آپ کی مدد بھی کرتے ہیں، آپ کو پیسہ چاہیے دیتے ہیں، آپ کو جنگجو چاہیے دیتے ہیں، اور جو قبیلہ آپ کے خلاف کھڑا ہو ہم اس کو تہس نہس کر دیں گے، اصل نابود کر دیں گے۔ لیکن شرط ہماری یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے جائیں، دنیا سے جانے کے بعد آپ کا جانشین، آپ کا وصی، آپ کا خلیفہ ہمارے قبیلے سے ہو، یہ ہماری شرط ہے۔ اگر یہ شرط قبول ہے تو ابھی ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں، آپ کی مدد بھی کرتے ہیں، فقط آپ یہ تحریر کر کے دے دیں کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کا جانشین اور وصی اور امام اور خلیفہ ہمارے قبیلے سے ہونا چاہیے۔ خوب، یہاں پہ اگر عقلاء عالم کو سامنے رکھ کے ابھی ہم آپس میں قضاوت کریں، فیصلہ کریں، اگر ایک عام سیاسی ہو جس کو ووٹ لینے ہوں، آج ہم تو بن گئے، جب مر جائیں گے تو مر گئے، جہاں جہنم کیا ہوگا بعد میں، تو کیا کہے گا؟ قبول ہے، جب تک ہم ہیں ہماری چودراہٹ ہے۔ اور جس دن میں دنیا سے چلا گیا، جائے جہنم، ہماری بلا سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک زندہ ہوں تو میرا تو نام ہے، چرچا ہوگا۔ وہ پیغمبر اسلام کو عقلاء عالم کی ذہنیت کے مطابق یہ شرط مان لینی چاہیے تھی، اور ٹھیک ہے میں جب چلا جاؤں گا، تمہاری مصیبت ہے، تم جا کے وہ کرو۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے پیغمبر اسلام اپنی دنیا سنوارنے کے لیے نہیں آئے۔ اگر اپنی دنیا سنوارنے کے لیے آئے ہوتے فوراً اس شرط کو قبول کر لیتے کہ میری دنیا تو آباد ہے، میں جب چلا جاؤں گا تو باقی یہ جانے اور ان کا کام جانے، میں تو ہوں گا نہیں۔ لیکن وہ دنیا آباد کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ آخرت کی ابدی زندگی بشریت کی آباد کرنے آئے ہیں، اور آخرت کی ابدی زندگی عام آدمی آباد نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے اس شرط کو ٹھکرا دیا، اور ٹھکرانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ میرا جانشین بننا یا بنانا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کوئی اور مقرر کرتا ہے۔ الامر للہ یضعہ حیث یشاء، یہ سیر ابن شام کے جملے ہیں اس دوسری جلد میں، کہ یہ امر یعنی خلافت و امامت اور وصایت جو میرا جانشین ہوگا، یہ الامر للہ ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اس امامت و خلافت کا زمام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اس کا مالک اللہ ہے۔ یضعہ حیث یشاء، جہاں وہ خود چاہے گا اسی کو یہ امامت اور یہ خلافت اور میری جانشینی اور میری وصایت دے دے گا۔ اس کا مطلب ہے مشیت خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرا کام بھی فقط ابلاغ کرنا ہے، پہنچانا ہے، بنانا میرا کام نہیں ہے۔ خوب، یہ اہل سنت کی کتاب، معتبر ترین کتاب، اور وہ بھی جو اصل امام باقر علیہ السلام کے زمانے سے تدوین ہوئی ہے، اور اس کے اندر یہ مبانی الہی موجود ہیں کہ امامت وہ نہیں ہوتی کہ جس کو لوگ کسی چھت کے نیچے بیٹھ کر 2 ووٹ دے کر اپنی آخرت اور دنیا کا امام منتخب کر لیں۔ امام وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ بناتا ہے، پیغمبر اسلام آ کر اس کا اعلان کرتے ہیں۔ لہذا غدیر کے مقام پہ خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بنانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ ہے، پہنچانا ہے، آپ کا کام فقط ابلاغ ہے، بنانا ہمارا کام ہے۔ خوب، یہ اس حوالے سے عرض کیا کہ پتہ چل جائے کہ جس طرح امامت عقلی ادلہ کی روشنی میں اللہ کے ہاتھ میں ہے، خود تاریخی شواہد میں بھی ہمیں مکاتب فکر جو اسلامی مذاہب سے منسلک ہیں ان کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ آقا منصب امامت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لہذا اب یہاں پہ میں وہ توجیہ بیان نہیں کرنا چاہوں گا کہ جس کے لیے پھر وہ آتے ہیں پھر امامت اور خلافت کو الگ کر دیتے ہیں، نہیں جی امامت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، خلافت لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ ایک دوسری مشکل ہے کہ جہاں پہ لفظ خلافت کو نہیں سمجھے اور امامت کو بھی نہیں سمجھے، اور لفظ کو بدلنے سے حقیقت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ حقائق کو معلوم کرنے کے لیے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے کہ جو مبانی ہیں انہی مبانی کی روشنی میں ان مطالب کو آپ بیان کریں۔ البتہ امامت اور خلافت کا لفظ بدلنے سے کوئی حقیقت بدلتی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے جلسے میں اگر فرصت ہوئی تو خلافت کے عنوان سے اس مطلب کی طرف اشارہ کریں گے کہ خلافت کیا ہے اور امامت کیا ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور کون سی ایسی چیز ہے جو لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ البتہ اگلے مرحلے میں قرآن کی طرف اشارہ ہوگا اور تیسرے مرحلے میں روایات کی طرف اشارہ کریں گے۔ بعد میں دیکھیں انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے کہ امامت عامہ کے اوصاف کی، یہ انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو ان کی طرف بھی اشارہ ہوتا رہے گا۔ ترتیب انشاءاللہ جاری ہے، جیسے ہی سٹیپ بائی سٹیپ پہنچتے ہیں ان عباس کی طرف تو ایسا ایسا ایک ایک کر کے ان کو بیان کریں گے۔ والحمد للہ رب العالمین۔